السلام علیکم جی. آج کیسز کی تفصیلات یہ ہیں کہ ایک تو اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ کیس کا جو فزیکل ریمانڈ تھا وہ پورا ہوا تھا. اس ریمانڈ کی ایکسٹینشن کے لیے توسیع کے لیے آج پھر جو پراسیکیوشن ہے اس نے صدا کی اور عدالت نے بحث و مباحثہ کے بعد اس میں ریمانڈ کی توسیع دیتے ہوئے 10 دن کا مزید ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا ہے. میں اس میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ توشہ خانہ پارٹ 4 سٹارٹ ہوا ہے. اس سے پہلے جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس کے اندر 3 سال سزا دی. پھر توشہ خانہ کا کیس نیب کے اندر چلا جس میں خان صاحب کو اور بی بی صاحبہ کو 14 سال سزا ہوئی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ درمیان میں بلکہ ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے بھی ایک FIR ہوئی, وہ بھی خان صاحب اور بشرا بی بی پہ ہوئی. اب یہ چوتھا کیس جو ہے جو سٹارٹ کیا گیا ہے نیب کی جانب سے, یہ بھی سیم وہی معاملہ ہے, اسی طرح کا معاملہ ہے. قانون واضح ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کے اوپر ایک کارروائی ہوگی, لیکن خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے خلاف یہ پارٹ 4 سٹارٹ کیا گیا ہے. میں واضح کرنا چاہوں کہ احتساب عدالت کے جج نے یہ ان میں جو توشہ خانہ نوٹسز ہیں ان میں ایک تو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا, اور دوسرے نمبر پر احتساب عدالت کے جج نے جہاں پر یہ پریویس بیلز خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی فائلز کی گئی تھیں اس میں کیا کیا کہ نوٹسز فرما دیے. حالانکہ پریویس بیلز جو ہیں وہ جب فائل ہوئی تھیں تو وہ بیلز تو ویسے ہی ایز اے میٹر آف رائٹ مل جانی چاہیے تھی, لیکن جان بوجھ کر نہیں دی گئیں. اور دوسری طرف سے نیب کی طرف سے یہ بیان آنا کہ کوئی وارنٹ موجود نہیں ہے تو وہ واضح کرتا ہے کہ یہ ملی بھگت تھی, نمبر 1. نمبر 2, جو میں نے کہا کہ توشہ خانہ نوٹسز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے چیلنج کیا گیا تھا, تو ان نوٹسز کو جو چیلنج کیا گیا تھا وہ جو پٹیشنز تھیں ان کو سن کر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا. 5 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا, اس کے باوجود نہیں درخواست جو ہے سنی گئی. کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے, بینچ ٹوٹ رہا ہے, کوئی معاملہ ہے, جج صاحب نہیں ہے, تو اس طرح کے مختلف بہانے بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی. اور اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب ان کا مین اہم رول ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کیس نہیں لگا کر سنے. تو اگر دونوں کی طرف سے جو نوٹسز چیلنج کیے گئے تھے, دونوں کی جو پٹیشنز تھی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی, دونوں کے اوپر سماعت کر لی جاتی تو ڈیفینیٹلی گرفتاری سے بھی روکا جا سکتا تھا, اور جو نوٹسز تھا جن کو چیلنج کیا گیا تھا وہ نوٹسز جو ہے ان کے اوپر بھی کوئی حکم جاری ہو جاتا. لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا, تو یہ اس میں جو ہے وہ مزید ہو گیا. اب جو بار بار نیب کی ٹیم جاتی ہے اور وہی سوالات جو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں تمام جوابات اپنے دے چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود وہی سوال وہی جواب, وہی سوال وہی جواب, وہی کویسچنز وہی خان صاحب کی طرف سے جوابات. تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طرح کے مختلف کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں, چاہے وہ 109 کے رول کے اوپر ہوں, چاہے یہ توشہ خانہ آپ نے دیکھا جو واضح کرتا ہے کہ کس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ لاہور میں جو 12 بیلز خان صاحب کی خارج ہوئی تھیں جن کے اندر ریمانڈ دیا گیا تھا, فزیکل ریمانڈ کے ان آرڈرز کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا, اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کالعدم قرار دیا تھا. جو حکومت کی جو ایجنڈا تھا, جو ان کا پلاننگ تھی, جو ان کا جو ہے دماغ ہے یا جو ان کی سوچ ہے وہ واضح نظر آئی, اس کی عکاسی آئی کہ کس طرح جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو کر رہے ہیں. تو ان میں جو ہے اب کا سٹیٹس یہ ہے کہ ان 12 مقدمات کے اندر خان صاحب کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا گیا ہے, تو لہٰذا اب اس کے اوپر لیگل ٹیم جو ہے اپنا لاہ عمل بنا رہی ہے. آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے اس کے اندر اسٹریٹجی بنائی جس میں تمام سینئر وکلاء نے پارٹیسپیشن کی. انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ درخواستوں کی صورت میں انشاءاللہ تعالی جلد آ جائے گی. بہت شکریہ.